السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیسروان کے ساتھ میں حفظ الایوبی۔ ناظرین، آج ہمارے جو ٹاپک ہے وہ ہے اکنامک ڈیزاسٹر۔ یہ کیا ہے، کس چیز کا نام ہے، حکومت اس پر کس طرح قابو پا سکتی ہے، اور حکومتی اکنامکس جو پالیسیز ہیں ان کا پلان کیا ہے، اور 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، ہم تباہی کی طرف کیوں جا رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اشرف علی رانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشی تباہی میں صرف ہماری پیپر کرنسی کا صرف رول ہے، یا ڈالر کا رول ہے، یا اور بھی کوئی حکومت کی ناقص حکمت عملی یا ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ جی ایوبی صاحب، یہ ہے کہ اس میں ڈالر کا اتنا عمل درآمد نہیں ہے، چونکہ ہم نے IMF اور دوسرے اداروں سے قرض ہی اتنا لے لیا، اور ہماری جو لوکل کرنسی ہے وہ ڈی ویلیویشن ہو گئی، جس کی وجہ سے ہمیں جو اس کا انٹرسٹ پے کرنا پڑ رہا ہے یا اس کی انسٹالمنٹ پے کرنی پڑی ہے وہ پہلے سے ڈبل ہو گئی ہے۔ تو میں نے پہلے بھی سجیشن کئی پلیٹ فارم میں یہ دی ہے کہ ہمیں ڈالر کی بجائے یان میں جو ہے امپورٹ کرنی چاہیے، ہم ادر الٹرنیٹیو کرنسی میں آنا چاہیے، الیکٹرانک کرنسی میں آنا چاہیے۔ اب ہمارے بہت سے ممالک اپنی کرنسی میں ہی کرتے ہیں سر، وہ لین دین کرتے ہیں، واحد پاکستان ہی ہے جو ابھی تک ڈالر پہ رکا ہوا ہے، یا جتنے ممالک رکے ہوئے ہیں ڈالر پہ وہی مار کھا رہے ہیں، اکنامکس طور پہ تو وہی مار کھا رہے ہیں، باقی تو کوئی نہیں مار کھا رہا۔ کیونکہ ہم نے جو لوگوں جو کنٹری سے ہم نے قرض لیے ہوئے ہیں وہ ڈالر کی شیپ میں لیے ہوئے ہیں۔ جی جی، تو یہ رول ہے کہ جب آپ جس شیپ میں کس کرنسی میں آپ لیتے ہیں، لون لیتے ہیں، اسی میں ہم نے ری پے کرنا ہوتا ہے۔ تو اس وقت ملک کافی کرائسس میں ہے۔ اب ایک امید یہ ہے کہ جو فلڈ ریلیف کے جو جنیوا کانفرنس کے اندر پیسے جو اپنا 10 ارب ڈالر جو مل رہے ہیں، اس سے کوئی ہے کہ ہمارا جو ملک کے اللہ نہ کرے جو ڈیفالٹ کا جو ایک پوزیشن تھی وہ شاید امداد تو نہیں ہے، وہ بھی قرض ہی مل رہا ہے، وہ بھی 10 سال کے آسان قسطوں پہ قرض مل رہا ہے، لیکن اس کو ہم امداد تو نہیں کہہ سکتے، وہ بھی تو پے کرنا ہم نے اس میں واپس۔ جو ایسا قرض ہے جو انٹرسٹ فری ہے یا اس کا ایک لانگ پیمنٹ شیڈول ری شیڈول ایسا کیا گیا ہے، لیکن اس سے یہ ہے کہ وہ بجائے جو فلڈ ریلیف جو جن لوگوں کو دینا تھا افیکٹڈ پیپلز، وہ ان کی بجائے یہ اس کی جو IMF کی انسٹالمنٹ پے ہو جائے گی اس سے۔ تو اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں ایسا برا وقت آئے، ہماری جو معیشت ہے وہ اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے، تو ہمیں اس وقت سیاسی جو عدم استحکام ہمارے ملک کے اندر ہے، اس طرح استحکام ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے ملک کے اندر اگر جو سیاسی پارٹیز ہیں اپنے الیکشن کھیلنے کی بجائے، اپنی سیٹوں کی بجائے اس وقت چارٹر معیشت پہ دستخط کریں، اپنی معیشت کو بچائیں۔ دیکھیں، اکنامک ڈیزاسٹر جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اکنامک ڈیزاسٹر کی وجہ کیا ہے۔ وجہ ہماری ناکام پالیسیز ہیں۔ ہماری جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ لانگ ٹرم پالیسی نہیں بناتی، ان کی شارٹ ٹرم پالیسیز ہیں۔ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر کوئی انڈسٹری نہیں لگ رہی۔ عاشق بھائی، کیونکہ آپ ٹیکٹیشن سے وابستہ ہیں، جب حکومت رجیم چینج ہوئی، نئی حکومت آئی، پاکستان تحریک انصاف کو ہٹا کے PDM کی حکومت آئی، جب ہمارے ٹارگٹ ٹیکس کے ٹارگٹ بھی پورے ہو رہے تھے، سارا کچھ، اکنامکس گروتھ بھی تھی، ریونیو گروتھ بھی تھی، مہنگائی کا جو تناسب تھا وہ ضرور تھا 7-8 اشاریہ جتنی وٹ ایور مہنگائی تھی، لیکن اس کے بعد جو بیانیہ حکومت لے کر آئی تھی، جس کے پاس تجربہ بھی تھا 30 سال کا اور 13 جماعتوں کا اتحاد بھی تھا، پھر کیا ہوا؟ اکنامکس پالیسی پھر کس طرح فیلئر ہوئی؟ دیکھیں یوبی صاحب، اس میں یہ ہے کہ حکومت اگر یہاں پہ پہلی والی حکومت PTI بھی رہتی تو یہ پالیسیز ایسے بن گئی ہیں، ہمارے ملک میں اتنا ان پہ اوپر قرض چڑھ گیا ہے کہ اس کو ری پے کرنا ہمارے پاس اتنا فارن کرنسی نہیں ہے، ریزروڈ نہیں ہے۔ دیکھیں اب ہم امپورٹ نہیں کر سکتے، اگر ہم کوئی چیز امپورٹ نہیں کریں گے تو ہم بتائیں کہ را مٹیریل ہمارے ملک میں نہیں آئے گا۔ وہ تاجر برادر رو رہی ہے، وہ جن سے وہ آرڈر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے 500 روپے کی تو LC کھلتی نہیں ہے، تو آپ ہمیں آرڈر اربوں کا دے رہے ہیں، تو وہ کس طرح LCs کھلیں گی، کس طرح مال آئے گا؟ جب تک LC نہیں کھلیں گی، اس کے علاوہ چیپٹر 84-85 کا ایشو ہے۔ اب ان کو مسائل حل کر دیے ہیں، 84 کے 85 کے مسائل تو حل کیے ہیں، لیکن LCs پھر بھی نہیں کھل رہی۔ LCs تو LC بند ہے، امپورٹ آپ کی نہیں ہو رہی۔ اب اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم امپورٹ کے لیے ان کو فارن کرنسی دے سکیں۔ صاحب، حکومت لگژری گاڑیاں منگوا رہی ہے، ان کے لیے بھی تو LCs کھولنی پڑ رہی ہے نا ان کو۔ ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں ہے، قرض دینے کے لیے پیسے ہے نہیں، پھر وہ گاڑیاں امپورٹڈ گاڑیاں کس طرح آ رہی ہیں، ان کے لیے LCs کس طرح کھلتی ہیں؟ جب تک ہمارے حکمران اپنی یہ شہنشاہی والی جو ہے یہ لائف سٹائل کو نہیں چینج کریں گے یا اپنی کیبنٹ کو کم نہیں کریں گے، اور یہ بجائے سرکاری ملازمین کے الاؤنسز کو ریڈیوس کرنے کی بجائے اپنی کمینہ کو چھوٹا کریں، اپنے اخراجات کم کریں، اس وقت کی ضرورت ہے۔ یہ فارن اخراجات تو عاشق بھائی کبھی کم ہوئے ہیں، اخراجات تو بندہ کہتا ہے جتنے بھی، اگر ایک 100 روپیہ کما رہا ہے اس کو اپنا اخراجات 150 کرو،
وہ 150 کمانا شروع کر دے گا. اخراجات تو کبھی کم نہیں ہوتے, یہ تو بڑھتے ہی ہیں, لیکن وہ انکم بڑھانی چاہیے نا. یوبی صاحب اب قطرے قطرے سے دریا بننا ہے. ہر بندے کو اب چاہیے کہ مشکل وقت میں ہیں, ہم بینگ اے سٹیزن آف پاکستان, ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ اچھا کرنا عاشق پڑے گا. بھائی, جس طرح مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہم معاشی ڈیفالٹ کر چکے ہیں, اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے ہمارے پاس $4 ارب کے ریزرو ہیں, اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس $10 ارب کے ریزرو ہیں, تو پھر تضاد تو ہیں کہیں پہ. سر دیکھیں مفتاح اسماعیل صاحب کا اور یہ اسحاق ڈار صاحب کا ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے, یہ اس کی اہمیت نہیں ہے. لیکن اسٹیٹ بینک کا تو بیان کچھ چھوٹا تو نہیں ہے, اسٹیٹ بینک کی طرف جو بیان جاری ہوتا ہے. ہمارے حالات جو ہے واقعی, میں نے پہلے عرض کیا کہ وینٹیلیٹر میں ہماری معیشت ہے. ہمیں اس وقت جو ہے اس کا حل ہے معاشی استحکام تب بھی ہوگا جب سیاسی استحکام ہوگا. سیاسی استحکام تو ممکن ہی نہیں ہے. جو بھی حکومت آتی ہے اس کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں, اپنی وزارت خزانہ ہوتا ہے, ان کا اپنا سارا سسٹم ہوتا ہے, اپنے وزراء ہوتے ہیں, پھر کس طرح آئے گا اس کو, کس طرح ہم علیحدہ کر سکتے ہیں؟ یہ اسی طرح ہی آئے گا جب تک ہم چارٹر معیشت نہیں بنائیں گے. ہمیں ملک کے لیے تمام لوگوں کو ایک چارٹر آف معیشت کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں, وہ کیا ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کو چل بتائی دیں عاشق بھائی, میں دوبارہ ان کی طرف جاتا ہوں. معیشت سر یہ ہے کہ ہمارا دیکھیں ہماری ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے جی اس میں فرق ہے. اب ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے, کوئی پرائز کنٹرول کمیٹیز نہیں ہے جو اس کو دیکھے. لوگوں کی تنہائیں وہیں پہ سٹینڈ کر رہی ہیں, اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, ہر مڈل مین جو ہے پر پریشان ہے ان حالات کی وجہ سے. اب اس کی وجہ صرف یہ ہے جی جی دیکھیں کہ ہماری انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. دیکھیں ملٹ ٹریکٹر ہے, نشاد چونیاں بند ہو گئی. اب کتنے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں. اگر آپ را مٹیریل باہر سے نہیں منگوائیں گے, مشینری نہیں منگوائیں گے, تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ عاشق صاحب وہی تو میں آپ سے پہلے شروع میں پوچھ رہا تھا, جب ہمارے پاس پیسہ آیا, جب ہم نے وہ کنورٹ کیا ٹیکنالوجی لانے کے لیے, وہ ڈالروں میں ہم نے اپنا تبدیل کیا, پیسہ کھلا تھا, جو گھر میں فنوس لگتے تھے ان کو مہنگا ہم نے ڈالروں میں خریدا, ہم نے خود کو آزاد کیا, سب چیزیں باہر سے منگوانی شروع کر دی, تو امپورٹ ہم نے بڑھا لی, ایکسپورٹ کو بڑھایا نہیں, اپنی چیز کو مینوفیکچر کی نہیں, تو اس کا مسائل تو پیدا ہونے آنے تو ہے, ایک نہ ایک دن تو سامنے آنے ہیں. وہی نہیں سارے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بجائے ہم زمینوں پہ پلاٹنگ میں لگانے کی بجائے ہمیں انڈسٹری بنانی پڑے گی. ہر بندہ چھوٹا چھوٹا یونٹ بنائے. انڈسٹری کس طرح بنائیں گے عاشق صاحب؟ اب دیکھیں ٹیکسٹائل آپ کہہ رہے ہیں, جتنی بھی ٹیکسٹائل ہے وہ جتنے بھی ان کے پرزے جو مشینیں جتنی چاہیے ہوتی ہیں امپورٹ ہوتی ہے. امپورٹ جس طرح پابندی لگی تھی, LCs نہیں کھل رہی تھیں, وہ تو بند ہو گئی. جی جی اگر ہم انڈسٹری کی طرف جائیں گے تو پھر جب ڈالر ہی نہیں ہے ہمارے پاس, پھر ہمیں فلاپ ہونا پڑے گا. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے انڈسٹری کی طرف جانا ہے یا ایگریکلچر کی طرف جانا ہے. آپ نہیں سمجھتے ایگریکلچر ملک ہے؟ اگر ایگریکلچر پہ بیس کیا جائے تو آج جس طرح جب 2 کروڑ کی آبادی تھی, جب بھی اللہ تعالیٰ اتنا دیتا تھا, آج 23 کروڑ کی آبادی ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. فوکس ہمیں کرنا چاہیے ایگریکلچر کو. دیکھیں ہماری یہ بہت سال ہے کہ ہم نے اس سال ویٹ بھی امپورٹ کی ہے, یعنی کہ ہمارا ایگریکلچرل ایک پاکستان جو ہے صوبہ پنجاب جو ہے ہم خود ایکسپورٹ کر دیتے ہیں نا, منافع کماتے ہیں, بعد میں جب ضرورت ہوتی ہے پھر ڈبل قیمتوں پہ. مائنر کراپس ہیں یا میجر ویٹ ہے, ہمیں منگوانی پڑ رہی ہے. ہمارا اسٹریٹجک ریزرو بھی کوئی نہیں ہے عاشق صاحب, وہ بھی نہیں منگوانی, ملک کے اندر وہ بھی صرف ایک دکھاوا ہے عوام کے لیے. ہم نے گندم اتنے امپورٹ کر رہے ہیں, اتنے ہم باہر سے منگوانی, گندم یہی ہوتی ہے. جی جی وہ جو کاغذات میں کاغذی کارروائی کی جاتی ہے, ہم اتنا باہر سے منگوا رہے ہیں, پیسے مہنگی مل رہی ہے ہمیں, سب کچھ یہی ہوتا ہے. صرف ایک دکھاوا ہے عوام کو اندھا کرنے کے لیے, جس کی وجہ سے آج ہم سچ جھوٹ میں تمیز نہیں کر پا رہے. عاشق علی رانا صاحب, آپ نہیں سمجھتے آج ہم جس میں اکنامک ڈیزاسٹر میں بات کر رہے ہیں تو ٹیکسیشن میں بھی ڈیزاسٹر ہے؟ جی ٹیکسیشن میں ڈیزاسٹر یہی ہے, جیسے نعمان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں بجائے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو بجائے نچوڑنے کے, ہمیں چاہیے کہ اپنی براڈننگ آف ٹیکس بیس کی طرف, کیونکہ وہ جو 30 لاکھ لوگ وہ بھی شروع سے چلے نا, 10,000 سے ٹیکس پیئر کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی ہوگی, 5,000 10,000 پھر 1 لاکھ 2 لاکھ, آج 30-32 لاکھ میں پہنچے ہیں. جی جی یعنی کہ وہ بہتری تو آ رہی ہے, لیکن وہ ٹیکسیشن سسٹم وہ کلیپ کر رہا ہے, وہ کیا وجہ ہے, ڈیزاسٹر اس میں کیوں آ جاتا ہے؟ دیکھیں یوبی صاحب, یہ ہے کہ ہم ابھی تک اپنا ایسی فرینڈلی پالیسیز نہیں بنا سکے جس میں ہمارا عوام میں اعتماد بحال ہو. آج FBR کو بنے ہوئے اس کا ڈیزاسٹر کا سارا نقصان بھی موجودہ ٹیکس پیئر کو بھگتنا پڑ رہا ہے. نعمان صاحب کا موجودہ ٹیکس پیئر ہی ٹارگیٹ موجودہ ہوتے ہیں. جی دیکھیں جی, ٹیکس دینا چاہیے, میں سمجھتا ہوں. جی جی, کیونکہ ٹیکس دیتے ہیں تو اکانومی چلتی ہے اور ملک چلتے ہیں. پوری دنیا میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں, ویٹ کی شکل میں دیتے ہیں. ہمارے لیکن وہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں عاشق بھائی, ان کو سہولیات ملتی ہے نا, ان کو سیکورٹی ملتی ہے, ان کو پتہ ہمارے بچے سیف ہیں, ہم سیف ہیں, ہمارے جان کو سیف ہے. اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو عدالت مجھے انصاف دے گی. ہمارے تو یہاں قتل بھی ہو جاتے ہیں, ان کو قاتل نہیں ملتے, اگر مل بھی جاتے ہیں ان کو جیل میں پروٹوکول مل جاتا ہے. تھانہ کچہری کلچر عدالتوں کا جو لوور کورٹس پہ جو کلچر ہے آج بھی وہی ہے. حکومت جب پرانی تھی
پچھلی حکومتوں میں بھی یہ وقت رہا, آج بھی یہی ہے, اس سے پہلے ویسے عاشق بھائی ایک چھوٹا سوال, ایک بندہ 2 کروڑ ٹیکس دیتا ہے سال میں, اس کے ساتھ کوئی مسہپ ہو جاتا ہے, وہ تھانے میں جاتا ہے, یار میرے ایف آئی آر کرے, میں 2 کروڑ ٹیکس دیتا ہوں, میں ٹیکس پیئر ہوں, اس ملک کا معزز شہری ہوں, تو میری ایف آئی آر کاٹیں, بغیر پیسے کے ایف آئی آر کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی, اب وہ کہے گا جی میں 2 کروڑ میں ٹیکس دیا ہے, تو وہ کہے گا یہ تو اچھا آ گیا ہمارے پاس, مگرمچھ آ گیا ہے, اس سے زیادہ وہ پیسے لو. پھر تباہی تو اس طرف بھی ہے نا, اس کو کیا بینیفٹ ہوا جو ہماری گورنمنٹیں کہتی ہیں جی ہم آگے تھانہ کچہری کلچر بدلیں گے, ہم یہ پولیس کو بدلیں گے, میں سمجھتا ہوں ابھی تک کچھ نیا پاکستان, یہ نئی چیزیں بن ہی نہیں سکی آج تک. جو ویژن لے کر آتا ہے اس کو لوگ نیچے بیوروکریسی ہماری کام چیزیں کرنے دیتی نہیں ہے. تو بیوروکریسی کس کے انڈر آتی ہے؟ حکومت کے انڈر. حکومت کے انڈر. عاشق صاحب جب حکومت نے جو کرنا ہے وہ بیوروکریسی حکومت کا کام ہے نا کروانا, تو پھر اس کا مطلب ہماری حکومتیں آج تک ناکام ہے. سر وہ دیکھیں نا جی, عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ لے کر آئے, انہوں نے چینجنگ کے لیے بڑا کچھ کیا, ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا. یہاں پہ نیچے جنہوں نے امپلیمنٹیشن کرانی ہے, اب وہ نیچے ضلعی لیول پہ جو ڈسٹرکٹ کمیٹی ہیں, انہوں نے کوشش کی, شبر زادی کو لے کے آئے, وہ ٹیکس کو جانتے ہیں, وہ ان کو بھی بیوروکریسی نے کہا السلام علیکم آپ بیٹھے رہے. ایف بی آر کے چیئرمین چینج ہوئے 3 سال کے اندر, 4 ایف بی آر کے چیئرمین ہوئے, چینج ہوئے 4-5 تو فیڈرل جو فنانس منسٹر چینج ہوئے. وہ وجہ کیا ہے, کوئی بندہ کنسسٹنسی پالیسی دے ہی نہیں پاتا. یہ پہلی دفعہ ہوا حکومت اپنے بندوں کو وزارت دیتی ہے, پہلی دفعہ ہوا دوسری سیاسی جماعتوں سے, حفیظ شیخ صاحب دوسری پیپلز پارٹی کے رہے ہیں, دوسرے پارٹیوں کو لوگ اٹھائے گئے تاکہ بہتری کی آ سکے. دیکھیں اب ہم نے جو ہماری تجربہ کار حکومت موجودہ ہے, ہم نے یہ سمجھا کہ ہمیشہ اسحاق ڈالر صاحب ڈالر ہی ہے, وہ آگے کچھ یہاں پہ تبدیلی لے آئیں گے, بڑے تجربہ کار ہے. انہوں نے کہا ڈالر ان کے آنے سے 20-25 روپے کم بھی ہوا, اور امید یہ ہم کر رہے تھے کہ 200 سے نیچے آئے گا, لیکن وہ پھر واپس چلا گیا. وہ بات یہ ہے کہ چلا بھی گیا 227 پہ, انہوں نے سوال کیا گیا, جی کم ہوا 226 پہ آپ کا ٹیکس, اس کا ڈالر کا ریٹ ہے, لیکن مارکیٹ میں 260-70 کا بھی نہیں مل رہا. جی تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکے, کیوں؟ یہ انہوں نے خود پتا ہے ان کو سارا, مارکیٹ میں 2-3 ریٹ چل رہے ہیں, یہ اوپن مارکیٹ کا تو ریٹ. پھر اس کا دیکھو, اس کو سنبھالنا, جن بینک اس میں ملوث تھے, جو لوگ ملوث تھے, ان پہ کوئی ایکشن لیا گیا؟ یوبی صاحب آج اگر گورنمنٹ فارن جو ریزروز ہیں, یا فارن جو جن کے پاس انکم بڑھی ہوئی ہے, یا فارن کرنسی بڑھی ہوئی ہے, اس پہ آج یہ امنیسٹی دے دیں, دیکھیں لوگ کیسے اپنی بلیک منی کو وائٹ کراتی ہیں. کیا ہوا آج تک؟ بڑی امنیسٹیاں آئی ہیں, 22-23 امنیسٹی آ چکی ہیں, کیا فائدہ ہوا ان کا؟ وہ بھی ان کے لیے خاص طبقات کو ہمیشہ نوازا گیا ہے. کبھی موجودہ ٹیکس پر جو یہ 75 سال سے جو ٹیکس دے رہا ہے, کبھی اس کو بھی امنیسٹی دی گئی ہے, اس کا 5 سال کے لیے آڈٹ نہیں کیا جائے گا, 5 سال کے لیے اس کا ٹیکس ریٹ نہیں بڑھایا جائے گا. وہ جو موجودہ ٹیکس پیئر ہے اس کو یہ سہولیات ہوں گی, اعلان کریں نا آج ہی, جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ان کی آنکھیں کھل جائیں. آج وہ لوگ سہولتیں لے رہے ہیں, ہم ڈبل دے رہے ہیں, اسی کو فائدہ تو ہونا. یوب صاحب اس وقت کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کو ایک دفعہ امنیسٹی دینی پڑے گی, چاہے وہ انڈسٹریز کی دیں, کہ لوگ اپنے پیسے کو نکال کے انڈسٹری میں لگائیں, اور انڈسٹری میں ان کو امنیسٹی ملے گی. دیکھیں جب انڈسٹری ہمارے ملک کے اندر لگے گی, ہماری الٹیمیٹلی امپورٹ میں تھوڑا بہت فرق ضرور پڑے گا. ہمارے کے اندر ملک کے اندر جو ان امپلائمنٹ ہے, لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, ان کو نوکریاں ملیں گی. امنیسٹی دینی چاہیے تو ان کو دینی چاہیے جو مینوفیکچر یہاں پاکستان میں پیدا کرے, وہ انڈسٹریلائزیشن ہو, جس کو باہر سے مٹیریل لانے کی ضرورت نہ ہو, جو اس کا مٹیریل بھی اپنا ہو, مینوفیکچر بھی اپنی ہو, اور پاکستان کا نام بھی جس کے اوپر ہو. ہمارے یہاں سے کتنی چیزیں جاتی ہیں عاشق صاحب باہر, فروٹ کی صورت میں, دوسری صورتوں میں جن پر لیبل لگتا ہے باہر سے جا کے انڈیا پہ چاول جاتا تھا پہلے, چاول انڈیا اپنا مور لگا کے اس کو ڈبل قیمتوں پہ بیچتا تھا, ایسے ہوتا ہے. جی ایسے ہی ہے. تو پھر کیوں, وجوہات کیا ہیں, اس کے ذمہ دار دیکھیں سب 30 ارب کا ہمیں نقصان ہوا ہے یہ سیلاب کی وجہ سے. اس کا فائدہ اٹھایا حکومت پھر ہم نے اچھا, اس کا جو سیلاب آیا, فلڈ آیا, اس کا بینیفٹ اٹھانا چاہیے تھا نا حکومت کو. یہ اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری آ کے کہہ رہا ہے یہ پاکستان کا ذمہ دار نہیں, دوسرے ممالک ہیں, اس کا بینیفٹ کیا اٹھایا؟ دیکھیں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی جنیوا کانفرنس میں بھی جو پیسے ملے ہیں فلڈ کے ملے ہیں, تو وہ بھی قرض کی صورت میں ملے, امداد کی صورت میں, جو امداد کی صورت میں ملنے چاہیے تھے, جو قرض ہم نے ریشیڈول کروانے چاہیے تھے 10 سال کے لیے آگے, اور 10 سال کے ہم جو آج ہم 23 ارب ڈالر سال میں ہم نے پے کرنا ہے, 10 ارب چلو اسحاق ڈار کی بھی مان لیتے ہیں, 10 ارب ڈالر ہمارے پاس ریزرو ہے, 23 ارب ڈالر تو ہم نے قرض کے مادے میں دینے ہیں, وہ کہاں سے دیں گے؟ 57 ارب ڈالر کی جو ہم نے امپورٹ ہر صورت میں کرنی ہوتی ہے, جس میں دوائیاں بھی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی امپورٹ ہونی ہے, وہ کہاں سے آئے گا؟ پھر تو ہمارے پاس تو ڈالر نہیں ہے, پھر کس طرح پے کریں گے؟ دیکھیں ہم اپنے ایکسپورٹرز کو موٹیویٹ بھی نہیں کر رہے, ہم ان کو بوسٹ اپ کریں, ان کو اوورسیز کو بھی اعتماد میں نہیں لے رہے, ایکسپورٹرز کو ریبیٹ نہیں مل رہا. عاشق صاحب جو ڈالر لوگوں نے اکٹھا کر لیا اب, یا سونا خرید کر رکھ لیا ہے,
ان لوگوں کو یونیورسٹی کے ذریعے کس طرح باہر لایا جا سکتا ہے تاکہ حکومت کو اپنے ڈالر جو کمی ہے اس کو شارٹیج ہے اس کو پوری کر سکے؟ دیکھیں کیونکہ ہمارا پیسہ آئے دن ڈی ویلیو ہو رہا ہے، میں سمجھتا اگر امنیسٹی بھی آ جاتی ہے تب بھی ان لوگوں نے ذخیرہ نوزی کو نہیں چھوڑنا. یہ تو دل گردے کی بات ہے. یہ ملک کے لیے ان کو سیکریفائز کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا اس ملک کے سوچنا لیے. پڑے گا، پھر ہم اس امنیسٹی کو ویل کریں گے. ملک میں ہی رہنا ہے، ہمارے بچوں نے یہاں ہی ہے، ہمارا جینا مرنا یہاں ہے، تو اس ملک کے لیے ہم نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ یہ ہم لوگ عوام یہ چیز سوچ رہی ہے، لیکن جو اشارف یہ ہے جیسے خواجہ نے فرمایا ہے کہ بیگوں کے بیگ جہاز جو ٹور لگ رہے ہیں یہ وہاں پہ جو ڈالر جا رہا ہے پھر تو وہ کچھ بھی بھی اتھارٹی کے بغیر نہیں، اتھارٹی ہے نا شامل اس میں. جن لوگوں پہ ہم ڈپینڈ کر رہے ہیں، جنہوں نے ہمارا ملک چلانا ہے، اگر وہ لوگ یہ کر رہے ہیں اپنی جائیدادیں باہر بنا رہے ہیں اور اپنے بچے ان کے باہر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ تمام جو بڑے لوگ دیکھ لیں سب کا یہی کچھ ہے، تو پھر ہمارا تو کوئی پرسان عالمی ملک کا نہیں بنے گا نا. اس طرح تو کوئی بھی ملک نہیں چلتے. چارٹر آف اکانومی پہ دستخط بھی کروا لیں، کچھ بھی بنا لیں، NRO دے دیں، سب کچھ کر لیں، اگر جب تک ہم بحیثیت قوم ایک قوم نہیں بنیں گے، جب ایک ہم سب لوگ گھر کا سربراہ جب تک درست نہیں ہوگا تو گھر کس طرح درست ہوگا؟ اصل میں بات یہ ہے ہم قومی ترانہ تو پڑھتے ہیں، ہمیں قومی ترانے کا ہمیں لگایا ہوا قومی ترانے کے پیچھے اور اب قومی خزانے کے پیچھے. تو اس طرح ملک نہیں بچیں گے.